ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے محبوب کہ لوگ جوک در جوک، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک، اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفروا، اور استغفار کیجئے، انہ کان توابا. تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر کے آخری حصے میں اللہ نے تسبیح زیادہ بیان کرنے کا حکم دیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث سب سے آخر پر لائے کہ میں بھی اب اپنا کام مکمل ہو گیا، حدیث کو حدیث تسبیح پہ ختم کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری تسبیح کو قبول فرما لے. جب مجھے استاد نے یہ حدیث پڑھائی تو میں نے کہا کہ استاد جی، محدثین نے تو بہت ساری وجوہات، کچھ 6-7 وجوہات لکھی ہیں کہ آخری حدیث کے طور پہ کیوں چنا، مگر میری لائن ہے یہ ذکر و سلوک والی، اور جس لائن کا بندہ ہو تو اسی کے خیال اس کو زیادہ آتے ہیں. تو میں نے کہا استاد جی ایک بات میرے بھی ذہن میں آ رہی ہے، میں بتاؤں؟ کہنے لگے بتاؤ. میں نے کہا ہمارے پاس بندے آتے ہیں، پریشانی ہے، کوئی عمل بتاؤ حل کے لیے، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی عمل بتاؤ حل کے لیے، بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی عمل بتاؤ حل کے لیے. تو یہ کام لے کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو سب سے آخر پہ اس لیے لکھا کہ اب یہ طالبات پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں چلی جائیں گی، پھر ان کے رشتے آئیں گے اور ان کی شادیاں ہوں گی، اور ان کو سسرال کی زندگی گزارنی پڑے گی. اب یہ بچیاں حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائیں گی. مثلا ایک بچی کے رشتے نہیں آ رہے، اب وہ کیا کرے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، تو ماں باپ بچی کو خود تو نہیں کہیں چھوڑ کے آئیں گے، کوئی مانگے گا رشتہ تو نکاح کریں گے نا، اور بچی خود تو کچھ نہیں کر سکتی. وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسی ہوئی ہے، اب کیسے نکلے اس کو سمجھ نہیں ہے. ایک عالم بن گیا، اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا اور قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا. اب قرضے سے کیسے نکلے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی عمل بتائے کہ میں اس حالات میں سے کیسے باہر نکلوں. تو سنیے، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی منشا سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس تسبیح کی وجہ سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی تھی. اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے نکل نہ سکتے. اب بتائیں کتنی بڑی قید تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سبق دے دیا کہ طالب علموں تم جاؤ گے، تمہیں اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ عاملوں کے پاس جا کے ایمان خراب کرنے کی ضرورت ہے. تم تسبیح پڑھ لینا، جس حال میں بھی ہوگے اللہ مچھلی کے حالات کی مچھلی کے پیٹ سے تمہیں نکال دیں گے اور تمہارے مسئلے کو اللہ حل کر دیں گے. تو جب میں نے استاد کو یہ بات کہی تو انہوں نے اس بات کو پسند فرمایا. میں نے آج آپ کے سامنے بھی یہ بات کر دی. اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے.